السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ ہمارا خوبصورت پاکستان کی سیریز کے پہلے پارٹ پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دیوسائی، جو پاکستان کا بلند ترین مقام اور دنیا کے کچھ بلند ترین مقاموں سے شمار ہوتا ہے۔ بلتستان کا وسیع علاقہ دیوسائی دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ جو بھی دوست دیوسائی جانے کا خواہش مند ہے، دیوسائی جانا چاہتا ہے، اور جن دوستوں نے بھی عید کے بعد دیوسائی جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ دیوسائی نیشنل پارک سطح سمندر سے 13,500 فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ پارک 3,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ نومبر سے مئی تک پارک برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ بہار کے موسم میں پارک پھولوں اور کئی اقسام کی تتلیوں کے ساتھ ایک منفرد نظارہ پیش کرتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع نایاب بھورے ریچھوں کا مسکن پاکستان کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں کے شمالی علاقہ جات اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں لاسانی ہیں۔ یہاں دنیا کے بلند ترین چوٹیوں اور وسیع ترین گلیشیئرز کے علاوہ دنیا کا بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے۔ دیوسائی کی خاص بات یہاں پائے جانے والے نایاب بھورے ریچھ ہیں۔ اس نوع کے ریچھ دنیا میں کہیں کہیں پائے اور کہیں کہیں نہیں پائے جاتے۔ یہاں بھی یہ معدومیت کا شکار ہیں۔ دیوسائی سطح سمندر سے اوسطاً 13,500 فٹ بلند ہے۔ اس بلند ترین چوٹی شتونگ ہے جو 16,000 فٹ بلند ہے۔ دیوسائی کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سال کے 8 تا 9 مہینے دیوسائی مکمل طور پر برف میں ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں 30 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ اس دوران پاک فوج کے ہیلی کاپٹر تک اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ یہی برف جب پگھلتی ہے تو دریائے سندھ کے کل پانی کا 5% حصہ ہوتی ہے۔ ان پانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ست پارہ جھیل پر ایک بند زیر تعمیر ہے۔ بلتستان میں بولی جانے والی شینا زبان میں دیوسائی کا مطلب دیو کی سرزمین ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق دیوسایا نامی ایک دیو کا یہ مسکن ہے۔ اسی نسبت سے اسے دیوسائی کہا جاتا ہے، جبکہ بلتی زبان میں سے یہاں کثیر تعداد میں موجود پھولوں کی وجہ سے بھی سر یعنی پھولوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دیوسائی پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ اسکردو سے ہے اور دوسرا استور سے۔ اسکردو سے دیوسائی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جیپ کے ذریعے 2 گھنٹے میں ست پارہ جھیل اور ست پارہ گاؤں کے راستے دیوسائی پہنچا جا سکتا ہے۔ اسکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روزانہ جہاز جاتا ہے جو محض 40 منٹ میں اسکردو پہنچا دیتا ہے، مگر فلائٹ موسم کے مرہون منت ہوتی ہے جو کم ہی مائل بکرم ہوتا ہے، اس لیے سیاح عموماً زمینی راستے سے اسکردو جانا پسند کرتے ہیں۔ راستہ دنیا کے 8ویں عجوبے 746 کلومیٹر طویل شاہراہ قراقرم پر راولپنڈی سے ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، چلاس سے ہوتا ہوا بونجی کے مقام پر شاہراہ اسکردو سے جا ملتا ہے۔ یہ راستہ تقریباً 24 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، مگر راستے کی خوبصورتی تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ دوسرے راستے سے دیوسائی پہنچنے کے لیے راولپنڈی کے پیر بدھائی اڈے سے استور جانے والی کوچ میں سوار ہو جائیں۔ یہ کوچ تالیچی کی مقام سے شاہراہ قراقرم چھوڑ کر استور روڈ پر آ جاتی ہے اور مزید 45 کلومیٹر کے بعد استور آ جاتا ہے۔ یہ سفر تقریباً 22 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ استور سطح سمندر سے 3,200 میٹر بلند ایک تاریخی شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے قافلے سری نگر سے گلگت جانے کے لیے اسی شہر سے گزرتے تھے۔ یہاں رہائش کے لیے مناسب ہوٹل اور ایک مختصر بازار بھی ہے جہاں بنیادی ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ رات قیام کے بعد آگے کا سفر جیپ میں طے ہوگا جو استور میں بآسانی دستیاب ہے۔ جیپ استور سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیوسائی کی بلندیوں سے آنے والا دریا ہوتا ہے۔ یہ دریا مختلف مقامات پر اپنا رنگ بدلتا ہے۔ پکورا گاؤں کے مقام پر یہ شفاف چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ مزید آگے گدئی کا گاؤں ہے جہاں اس کا راستہ بوبن کی طرف جاتا نظر آتا ہے جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد چلم چوکی آتی ہے۔ یہاں ایک مختصر سا گاؤں ہے جہاں کچھ دکانیں اور ایک ہوٹل ہے۔ یہاں زیادہ تر فوجی جوان نظر آتے ہیں کیونکہ یہیں سے ایک راستہ کارگل کی طرف نکلتا ہے۔ مزید 15 منٹ کے سفر کے بعد ہمالین وائلڈ لائف کی چیک پوسٹ آتی ہے۔ یہاں سے دیوسائی کی حدود شروع ہوتی ہے۔ چیک پوسٹ پر 20 روپے فی کس کے حساب سے فیس دینی پڑتی ہے جو دیوسائی میں جانوروں کی بقا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں شکار پر مکمل پابندی ہے تاکہ یہاں پائے جانے والے جانوروں خصوصاً بھورے ریچھ کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس وقت دیوسائی میں محض 30 ریچھ موجود ہیں۔ کبھی یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ریچھ گھوما کرتے تھے، مگر انسانی لالچ نے اس خوبصورت اور پاکستان کے سب سے بڑے ہمہ خور جانور کا شکار کر کے معدومیت سے دوچار کر دیا۔ یہ ریچھ سال کے 6 مہینے سردیوں میں نومبر تا اپریل غاروں میں سوتا رہتا ہے۔ اس دوران اس کے جسم کی چربی پگھل کر اسے توانائی فراہم کرتی ہے۔ جب برفیں پگھلتی ہیں تو یہ اپنے غار سے نکلتا ہے۔ ریچھ کے علاوہ یا مارموٹ خرگوش کی ایک نسل، تبتی بھیڑیا، لال لومڑی، ہمالیین آئی بیکس، اڑیال اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے جن میں گولڈن ایگل، داڑھی والا عقاب اور فیلکن قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 150 اقسام میں قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سے محض 10 تا 15 مقامی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چیک پوسٹ سے آگے دیوسائی کا اصل حسن آشکار ہوتا ہے۔ سرسبز ڈھلوان اور ان کے پس منظر میں چرتے ہوئے خوبصورت یاک اور لمبے بال والے بکرے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیوسائی کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو طرح طرح کے رنگین پھول اور ان میں اکثر مقام پر پچھلی ٹانگوں پر کھڑے اور بازوؤں کو سینے پر باندھے مارموٹ آپ کا استقبال کرتے محسوس ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی جیپ ان کے نزدیک پہنچتی ہے یہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ دیوسائی چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی برف پوش پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی تو ان کی چمک سے یہ پہاڑ سونے کے نظر آتے ہیں، مگر یہ پہاڑیاں ہرگز چھوٹی نہیں ہیں۔ ان کی بلندی 17,000 فٹ تک ہے، لیکن 12,000 فٹ کی بلندی سے یہ محض چھوٹی پہاڑیاں محسوس ہوتی ہیں۔ پورے دیوسائی میں بلندی کے باعث ایک بھی درخت نہیں ہے، اس لیے پرندہ اپنے گھونسلہ زمین پر ہی بناتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دیوسائی کا بلند ترین مقام چھچور پاس آتا ہے۔ چھچور پاس کی بلندی سے نیچے نظر دوڑائیں تو گھاس کا ایک وسیع میدان نظر آئے گا، جس کے بیچوں بیچ یاک خوبصورت دریا بل کھاتا ہوا گزر رہا ہے، اور میدان کے آخر میں سرسبز ڈھلوان اور ڈھلوان کے بعد برف پوش چوٹیاں۔ اس خوبصورت منظر اور میدان کی وسعت شہری سیاح منہ کھولے حیرت سے دیکھتا ہے۔ یہ منظر اس کے لیے قدرت کا ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک بہترین کیمپ سائٹ بھی ہے۔ یہاں سے سفر اترائی کا ہے۔ اترائی کے دوران ہی دور کچھ نیلاہٹ نظر آتی ہے۔ دیوسائی کی واحد جھیل شیوسر ہے، 12,670 فٹ بلند۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں ایک ہے۔ اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سطح ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس میں پانی نہ کہیں سے داخل ہوتا ہے نہ خارج، اس لیے مقامی لوگ اسے اندھی جھیل کہتے ہیں۔ اس جھیل میں ٹراؤٹ اور اسنو کارپ مچھلی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ساحل ایک کیمپ سائٹ ہے۔ اسکردو کے باسی چھٹی والے دن بڑی تعداد میں یہاں پکنک مناتے ہیں۔ جھیل کا پانی یخ بستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگے پتھر اور ٹراؤٹ صاف نظر آتے ہیں اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ جھیل کا پانی جب کناروں سے ٹکراتا ہے تو جل ترن کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس آواز اور منظر سے سیاح محصور ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس منظر کو چھوڑ کر آگے جانے سے انکار کر دیتا ہے، مگر وہ سیاح ہی نہیں جو کسی ایک مقام پر ٹھہر جائے۔ اسلام آباد سے گلگت جانے والی فلائٹ سے بھی یہ جھیل نظر آتی ہے۔ مسافروں اور پائلٹ کے مطابق بعض وادیوں سے یہ جھیل اپنی شفافیت کی وجہ سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ شیوسر جھیل سے کچھ فاصلے پر جیپ کالا پانی نامی دریا کو عبور کرتی ہے۔ دریا کے تہہ میں موجود کالے پتھروں کی وجہ سے یہ دریا کالا پانی کہلاتا ہے۔ یہاں جیپ میں موجود لوگ دعا کرتے ہیں کہ دریا عبور کرتے ہوئے جیپ بند نہ ہو جائے، ورنہ اس یخ بستہ پانی میں اتر کر جیپ کو دھکا لگائیں تصور سے ہی خون رگوں میں منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً کچھ جدوجہد کے بعد ڈرائیور کی مہارت اور اللہ کی مدد سے جیپ دریا سے نکل جاتی ہے۔ ہماری اگلی منزل بڑا پانی ہے، جو دیوسائی کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہاں اس کی نام کی وجہ بھی ہے۔ یہاں دیوسائی کا واحد پل بھی ہے۔ یہ پل لوہے کے تاروں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا ہے۔ ہر سال برف باری کے دوران یہ پل ٹوٹ جاتا ہے، جسے دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ پل عبور کرتے ہی ایک بورڈ نظر آتا ہے، ہمالیین وائلڈ لائف پروجیکٹ دیوسائی نیشنل پارک ممنوعہ علاقہ۔ یہاں بھورے ریچھوں پر تحقیق ہو رہی، 7 دن کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں وائلڈ لائف کے نمائندوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ دیوسائی میں موجود جنگلی حیاتیات خصوصاً بھورے ریچھوں کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوئی۔ ان لوگوں نے سیاحوں کے لیے یہاں ایک ٹوائلٹ بھی بنایا ہے، ساتھ ہی چشمے کا ٹھنڈا پانی بہتا ہے۔ انہی سہولیات کی وجہ سے سب سے زیادہ کیمپنگ اسی مقام پر ہوتی ہے۔ دیوسائی میں کیمپنگ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ کچھ میسر نہیں، مکمل تیاری کے ساتھ جائیں۔ ٹین پیک کھانے اور کچا راشن لے کر جائیں، کھانا پکانے کی لکڑی یا چولہا، ماء ایندھن اور رہنے کے لیے مضبوط واٹر پروف خیمے لے کر جائیں۔ رات کو روشنی کے لیے لالٹین اور ٹارچ ماء اضافی بیٹریاں رکھیں۔ یہاں کافی مقدار میں اور کافی صحت مند مچھر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے مچھر کو بھگانے والی کوئی دوا استعمال کریں۔ یہاں کا موسم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، ابھی سخت ترین دھوپ چہرے جھلسا رہی ہے تو اگلے لمحے بارش یا برف باری بھی ہو سکتی ہے۔
جی ہاں، یہاں گرمیوں میں برف باری ہوتی ہے، رات بہت سرد ہوتی ہے، اس لیے گرم لباس لے کر جائیں۔ رات کو بادل کیمپ میں آ جاتے ہیں اور اسے گیلا کرتے ہیں۔ رات کا منظر نہایت حسین ہوتا ہے کیونکہ آسمان رات کو تاروں کے وجود میں گم ہوتا ہے۔ دن بھر یہاں قریبی گاؤں کے بکروال اپنی بکریاں اور یاک چراتے نظر آتے ہیں۔ صدیوں سے جہلم کے گجر ہر سال دیوسائی کی برف پگھلتے ہیں تو مظفر آباد کی لومڑی مرگ کے راستے یہاں اپنی مویشی لے کر آتے ہیں۔ یہاں اتنے رنگ اور اتنی تعداد میں پھول ہیں کہ آپ سارا دن ان کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مچھلی کے شکار کا شوق ہے اور آپ کے پاس ڈور کاٹنے بھی ہیں تو ٹراؤٹ کے شکار کے یہاں کافی مواقع ہیں۔ اگر آپ ریچھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمالیین وائلڈ لائف والوں کی خدمت حاصل کریں۔ غرض 2 دن گزارنے کے لیے یہاں کافی مواد موجود ہے۔ یہاں سے آگے سفر جاری رکھیں تو محض آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد شتونگ کیمپ سائٹ آئے گی جو شتونگ نالے کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی جیپ 2 دریاؤں سے بمشکل گزرتی ہے۔ یہاں قیام و طعام کے لیے ایک مقامی لوگوں نے کیمپ لگا رکھے ہیں۔ یہاں سے مزید صرف 15 منٹ کے بعد دیوسائی کا آخری کونا یعنی المالک مارپاس آتا ہے۔ یہاں بھی سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے کیمپ موجود ہے، ساتھ ہی وائلڈ لائف چیک پوسٹ بھی ہے۔ اسی مقام سے ایک ذیلی سڑک برجیلا ٹاپ تک جاتا ہے۔ برجیلا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے قراقرم سلسلے کی 6 چوٹیاں K2 براڈ پیک، گیشر بم 1، گیشر بم 2، گیشر بم 4 اور مشا برم نظر آتی ہے۔ ایک مقام پر اتنی بلند چوٹیوں کے میں دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ اعزاز صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ یہاں سے سفر اترائی کا شروع ہوتا ہے اور مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جھیل ست پارہ سے گزرتے ہوئے اسکردو کا شہر آتا ہے جہاں زندگی کی چہل پہل اور بازاروں کی رونق دیکھ کر دیوسائی کی بلندی سے آیا ہوا سیاح اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ اس کی نظریں بار بار ست پارہ جھیل سے پرے بلندیوں کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی وہی تھا، دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع میں بھورے ریچھوں کے درمیان محسوس کر دینے والی خوشبوؤں اور دل موہ لینے والے رنگ برنگے پھولوں کی جھرمٹ میں۔ کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ محض ایک خواب کی طرح لگتا ہے؟ بے شک دیوسائی دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔